السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب نعمت چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا نام بازان تھا۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال انہی کے ذمے تھی۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت مریم کے پیدا ہونے کا قصہ بہت ہی ایمان بڑھانے والا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھیں اور اولاد سے بالکل مایوس تھیں۔ ایک دن بیوی نے ایک چڑیا دیکھی۔ اس نے اپنے انڈے کو توڑا تو اس میں سے ایک بچہ نکل کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر انہیں اولاد کی بڑی چاہ ہوئی۔ انہوں نے خدا سے دعا مانگی۔ خدا کی قدرت سے ان کے حمل رہ گیا۔ انہوں نے کہا، اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے خدا کی نذر کروں گی، اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی۔ وہ ہمیشہ خدا کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت میں رہے گا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی ماں بہت اداس ہوئیں اور کہا، خدایا، یہ تو بیٹی ہے، بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، تو اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ پھر حضرت مریم کو بیت المقدس کے عالموں کے پاس لے گئیں۔ اس زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خالہ میرے قبیلہ کی ہیں، اس لیے مجھے سب سے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں۔ لیکن لوگ اس پر راضی نہ تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ حضرت مریم کی پرورش میں کروں۔ جب جھگڑا زیادہ بڑھا تو طے ہوا کہ چٹھی ڈالی جائے۔ چٹھی جس کے نام نکلے وہی مریم کی پرورش کرے۔ لوہے کی قلموں پر جس سے توریت لکھتے تھے ہر ایک کا نام لکھا گیا اور طے ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے وہی مریم کی سرپرستی کرے گا۔ 3 بار قلم پانی میں ڈالا گیا۔ ہر ایک بار زکریا علیہ السلام کا قلم تیرتا رہا اور دوسرے لوگوں کے نام کے قلم پانی میں ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش اور سرپرستی کے ذمہ دار ٹھہرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئیں تو انہوں نے کہا، اب میں مسجد کی خدمت اور عبادت کے لائق ہو گئی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں مسجد میں لے آئے اور مسجد میں ایک خاص کمرہ تیار کرایا۔ اسی میں حضرت مریم رہنے لگیں۔ وہ خدا کی عبادت میں لگی رہتیں۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو ان کے پاس پھل اور خوراک پاتے۔ پوچھتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، اللہ کے پاس سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے دعا مانگی کہ خدایا، تو بڑی قدرت والا ہے، تو اگر چاہے تو بڑھاپے میں مجھے بیٹا دے سکتا ہے۔ تو مجھے بیٹا دے تاکہ وہ میرا وارث ہو۔ خدا نے ان کی دعا سن لی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ فرشتے نے پکار کر کہا، اے زکریا، خدا تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس جیسا بیٹا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، خدا کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرو۔ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے بات کر سکتے ہو۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم کو حمل رہ گیا تو لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی۔ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں آتا تھا۔ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو زنا کی تہمت لگائی اور آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو قوم میں سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ راستے میں ایک بڑا درخت دیکھا، اس میں سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، مجھ میں آ جاؤ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ درخت کا پھٹا ہوا حصہ مل کر برابر ہو گیا، لیکن آپ کی چادر کا ایک کونا درخت سے باہر رہ گیا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے
تو شیطان نے انسان کی صورت میں آ کر کہا، میں نے آج تک کوئی ایسا جادوگر نہیں دیکھا۔ زکریا اپنے جادو کے زور سے درخت کو چیر کر اس میں چھپ گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، بھلا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان نے چادر کا کونا لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں نے چاہا کہ درخت میں آگ لگا دیں، لیکن شیطان نے صلاح دی کہ آگ مت لگاؤ بلکہ آرے سے چیر ڈالو۔ لوگوں نے پیڑ پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر پہنچا تو فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن خدا کی بے نیازی کے سامنے وہ زبان نہ ہلا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی خاموش قدرت کا تماشا دیکھتے رہے اور آہ تک نہ کی۔ سبحان اللہ، کیسا منظر ہے کہ دوستوں کے سر پر آرے چلتے ہیں اور وہ دم نہیں مارتے، اور خدا کے دشمن دندناتے پھرتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کس کی مجال ہے کہ ذرا چوں کر سکے؟ اس نبی نے بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ اپنی جان خدا کے حوالے کر دی اور صبر کرنے والوں کے اونچے گروہ میں شامل ہو گئے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگلی قسط آپ حضرات انشاءاللہ عز و جل جلد ہی سماعت فرمائیں گے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔